پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، بہت چرچا ہے گرفتاریوں کا اور ان گرفتاریوں کا جو 9 مئی کے بعد ہو رہی ہیں۔ کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان تمام گرفتاریوں کو ہیومن رائٹس وائلیشن یا اس کو یہ کہہ کر کے کیونکہ یہ سیاسی لوگ تھے ان کو معاف کر دیا جائے، اس طرح کے ہیلے بہانے تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آج بھی ہم اسٹیٹ کی رٹ یا ریاست کی رٹ پر کس طرح عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے، ایک تازہ مثال اس کی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام باقاعدہ آغاز کریں کہ جو بھی زندہ ممالک ہیں، زندہ ممالک سے مطلب جہاں پر قانون ہے، قانون کا اطلاق ہے، آسان الفاظ میں جو ہم اکثر جس لفظ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جہاں رول آف لا ہے، وہاں پر آپ جرم کر تو سکتے ہیں لیکن جرم کرنے کے بعد بچ نہیں سکتے، قانون کی گرفت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کوئی بھی ہوں، آپ ایلیٹ سے ہوں، آپ مڈل کلاس سے ہوں، لو مڈل کلاس سے ہوں، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ریاستی رٹ کی زندہ مثال۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہوئے، ان واقعات کے اوپر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ دفعات بھی درج ہو رہی ہیں۔ کچھ افراد کو ملٹری کے حوالے کر کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا ملٹری ایکٹ کے تحت ان پر بھی، آرمی ایکٹ کے تحت بھی مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس طرح میں نے صورتحال کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں اور مثالیں ان ممالک کی دیتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر، خاص طور پہ برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دے دے کر نہیں تھکتے کہ وہاں پر یوں ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ وہی زلم خلیل زاد جو گوانتانامو بے جیل کے حوالے سے تو خاموش رہے، اور جب وہ خود افغانستان میں رہے، جو امریکہ کی ہیومن رائٹس وائلیشنز افغانستان میں تھیں، اس پر کبھی کچھ نہیں بولے، وہ ٹویٹ کر کر پاکستان کو ہیومن رائٹس کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم پروگرام میں آتے ہیں آپ کے سامنے اس تازہ مثال کی طرف جو میں آپ کے سامنے پروگرام میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ نومبر 2005 کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی ملک کا ہے جہاں کی مثالیں دیتے ہوئے ہم نہیں تھکتے۔ میری بات جو میں مراد ہے وہ برطانیہ سے۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ کے اندر ایک پولیس اہلکار، ایک کانسٹیبل جس کا نام شیرون بیشنوسکی تھا، اور اس کی کولیگ ٹریسا، ایک ٹریول ایجنٹ کے دفتر پر جب ایک الارم بیل بجی، یعنی اور عمومی طور پر برطانیہ کے اندر اس وقت اتنے ہتھیار نہیں پائے جاتے تھے، تو لہٰذا الارم رنگ ہونے پر شیرون اور اس کی کولیگ ٹریسا یہ دونوں بغیر کسی تیاری کے وہاں پہنچے جہاں سے الارم بیل ہوئی تھی۔ یہ ایک ٹریول ایجنٹ کا دفتر تھا جہاں سے یہ الارم بیل ہوئی تھی۔ وہاں پر موجود اطلاعات کے مطابق تقریباً ایک 7 رکنی گینگ تھا جو کہ لوٹ مار یا ڈکیتی کی غرض سے وہاں پر موجود تھا۔ اب اس صورتحال میں جب شیرون وہاں پہنچی، جو کہ اس وقت کسی طرح سے فائرنگ یا گولیاں چلنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی، اور یکدم اندر جانے کے بعد اندر سے فائر ہوا۔ اس کے بعد شیرون اور اس کی کولیگ ٹریسا دونوں کو گولیاں لگیں۔ شیرون اور ٹریسا دونوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں پر جو بھی ان کی ایمرجنسی ریسکیو سروسز تھیں وہ ان کو ہسپتال لے کر پہنچے۔ ان میں سے شیرون جاں بحق نہ ہو سکی، اور اس کو جو گولی لگی اس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئی، اور یہ نومبر 2005 میں بریڈ فورٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جس طرح میں نے کہا کہ 7 رکنی گینگ تھا۔ جس شخص نے فائر کی اس کا نام پیرا دتا خان تھا۔ پیرا دتا خان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور پیرا دتا خان کے پاس ایک ریوالور تھی۔ جب الارم بیل بجا اور پولیس کو اس نے دیکھا تو اس نے گھبرا کر گولی چلا دی، اس نے فائر کر دیا، اور شیرون کو گولی لگی، اور شیرون جو ہے اس وقت موقع پر، جس طرح میں نے کہا، کہ جہاں بحق ہو گئی۔ پیرا دتا خان فوری طور پر وہاں سے مفرور ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ یہاں پاکستان پہنچ گیا۔ 2005 میں برطانیہ کی پولیس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس کی سرچ شروع کر دی۔ اس سلسلے میں پاکستان میں اب موجود اپنے سفارت خانے کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا۔ پیرا دتا خان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب انہوں نے کوششیں، کئی رقم، ہر طرح سے انتھک محنت کری، اور تقریباً 15 سال کے عرصے کے بعد، یعنی جو واقعہ سال 2005 میں ہوا تھا، اس کے قاتل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو 15 سال لگ گئے، اور 15 سال یہاں کی پولیس یعنی پاکستان کی پولیس اور برطانیہ کی جو پروزیکیوشن یا جو وہاں کی انویسٹیگیشن پولیس ہے، ان کے مشترکہ تعاون کے بعد سال 2020 میں پیرا دتا خان اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 2020 میں گرفتاری کے بعد جب اس کو برطانیہ شفٹ کرنے کا مرحلے کا آغاز ہوا، تو یہ پتہ چلا کہ برطانیہ اور پاکستان میں جو تبادلہ ہے مجرموں کا، اس حوالے سے ایگریمنٹ جو ہے وہ تاحال جو ہے حتمی شکل پہ نہیں آیا تھا۔ اس لیے اس ایگریمنٹ کو فائنلائز کیا گیا، اور سال 2023 میں
11 اپریل 2023 کو پیرا دتہ خان کو حوالے کیا گیا برطانیہ کی پولیس کے. پورے 18 سال بعد اس قاتل کو برطانیہ پولیس نے ڈھونڈ نکالا. اس پر لاکھوں پاؤنڈ انتھک محنت انہوں نے خرچ کری, لیکن اپنے ایک شہری کی جان کے لیے انہوں نے ہر حد کو پار کیا اور لاکھوں پاؤنڈ اور انتھک محنت اور سالوں کی جدوجہد کے بعد اس قاتل کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اس ملک سے معاہدہ کیا صرف اس کو پاکستان سے واپس برطانیہ لانے کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ اس پر تقریباً 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی یا پھر سزا کے طور پر جو انعامی رقم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے تو اس کے اوپر رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں ریٹ, اس کو کہتے ہیں ریٹ کو اسٹیبلش کرنا. جس وقت پیرا دتہ خان کو بریڈ فورٹ کے اسی تھانے میں منتقل کیا گیا جہاں سے شیرون کا تعلق تھا, اس کانسٹیبل کا تعلق تھا, تو اس وقت اس کی عمر 74 سال تھی. 74 سال کی عمر میں اس کو جو ہے اس وقت جیل منتقل کیا گیا اور تقریباً 18 سال کے عرصے کے بعد بھی برطانیہ نے اس ملزم, اس مجرم کو ڈھونڈ کر نکالا اور اپنے ملک منتقل کیا اور اب سزا اس کو دلوائی جا رہی ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ زندہ ممالک کے اندر آپ جرم کر تو سکتے ہیں لیکن جرم سے بچ نہیں سکتے. یہ مثال ہے برطانیہ کی, اور آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ نے تقریباً $4 ارب اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں خرچ کر دیے تھے جس نے 9/11 کا واقعہ کیا تھا, اور پھر $4 ارب کئی جنگوں کے بعد انہوں نے ڈھونڈ کر نکال کے اس کو مار کے اس کی لاش سمندر بدر کی تھی. تو یہاں پر زندہ ممالک جو ہوتے ہیں کہ ان کی سٹیٹ ریٹ کو کوئی کویشچن کرتا ہے, کوئی چیلنج کرتا ہے, تو یہ ممالک ہر اینڈ تک جاتے ہیں اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے. یہ مثال ہے زندہ ممالک کی. اور اس دفعہ جس طرح ہماری آرمی نے کہا ہے کہ ہم بھی زیرو ٹالرنس برتیں گے, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ تمام ملزمان جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال ہو کہ کیونکہ یہ ملزمان پاکستان سے تھے تو اس لیے شاید برطانیہ نے اتنا پریشر ایگزرٹ کر دیا, یہ 74 سال کا شخص تھا, ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو پھر سے ایک مثال دیتا چلوں. جب اسی طرح 2011 میں برطانیہ میں کچھ وائلنس ہوا ایک شخص کی سسپیشن کی بنیاد پر, یعنی شک کی بنیاد پر, ہلاکت پر, اور اس کی ہلاکت ہو گئی, پولیس نے گولی مار دی, اور اس کے بعد برطانیہ میں احتجاج پھیل گئے اور پورا احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گئے. تو اس احتجاج کی صورت میں تقریباً 200 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا, کئی بلڈنگز, عمارتوں, بسوں کو آگ لگائی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ ہی دن کے اندر 24 گھنٹے عدالتیں لگائی گئیں اور اس عدالتوں میں کئی ہزار ملزمان کو سزائیں دی گئی. جیسا میں نے بتایا کہ ان سزاؤں میں جس کیس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک 11 سال کی بچی بھی تھی جس نے ایک کھڑکی توڑی تھی. اس کے والد نے عدالت میں دہائی دی کہ کیونکہ یہ 11 سال کی بچی تھی اور اس کا اپنا ذہن تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ سوچ سکے کہ کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی, اس کو اکسایا گیا کہ وہ یہ کھڑکی توڑ دے, لہٰذا اس کو اکسانے پر اس نے ایک پتھر مار کے کھڑکی توڑ دی. لیکن اس کے باوجود اس بات کو مانا نہیں گیا اور جج نے تقریباً 9 ماہ کی سزا 11 سال کی بچی کو دی, اور اسی طرح ایک 12 سال کے بچے کو ایک بوتل چرانے کے اوپر تقریباً 9 ماہ کی سزا ہوئی, اور ایک شخص کو کپڑے چرانے پر بھی 50 پاؤنڈ کا فائن اور 9 ماہ کی سزا ہوئی. تو یہ ہوتی ہے اسٹیٹ کی ریٹ, اور اسے کہتے ہیں رول آف لا. تو وہ لوگ جو ہمیں باہر کے بیرون ملک سے یا پاکستان سے ہیومن رائٹس کے درس دے رہے ہیں, ان کے لیے مثالیں کافی ہیں کہ پاکستان کو اگر اب رول آف لا, اسٹیٹ ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو اس سے سنہرا موقع نہیں ہوگا. 9 مئی کو وہ دن مناتے ہیں جس کے بعد پاکستان بھر میں, چاہے وہ ایلیٹ ہو, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, چاہے وہ لو مڈل کلاس ہو, اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہوگی. کیفر کردار تک پہنچیں گے تمام ملزمان, ان تمام اس سانحات کے جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, تاکہ عبرت کا نشان بنایا جا سکے ان کو, جو آئندہ کبھی سوچ بھی نہ سکے کسی سرکاری, کسی نجی یا کسی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنائے. لیٹس ٹیک اے بریک. اس بریک کے بعد آتے ہیں کچھ اور اہم رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں سیاسی صورتحال, ریٹ اسٹیٹ کی اسٹیبلش کس طرح ہوگی, اس کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر آتے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کراچی میں ایک مصروف دن گزارا. اس دن آج ان کی خاص طور پر کیسر شیخ صاحب جو ان کے معاون خصوصی ہیں, انہوں نے ملاقات بھی کروائی. پاکستان کے جو میجر ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی کراچی شہر میں. لیکن پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز پہ گفتگو سے قبل
کچھ دن قبل ایک خبر یہ بھی آئی کہ فائنانس منسٹری نے یہ ایسٹیمیٹ لگائے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو ڈی ویلیویشن کی مد میں، یعنی سال 2018 سے جو شروع ہوئی ڈی ویلیویشن اور اب تک تقریباً جو 133% کی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے، اس مد میں ایکسپورٹرز کو تقریباً 1.5 کھرب روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ ایسٹیمیٹ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اس وقت سامنے آیا فائنانس منسٹری کی طرف سے جب ان کی ملاقات ہونے والی تھی ایپٹما سے اور ایف پی سی سی آئی کے وفد سے، اور اس بنیاد پر یہ کلیم یا پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اب یہ کلیم رکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے آپ سے 7.5 روپے کی جو سبسڈی ہے بجلی کے اوپر وہ واپس لی ہے آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے، لیکن اس کے عوض آپ کو تقریباً 1.5 کھرب روپے کا فائدہ ہو چکا ہے روپی ڈیپریسیشن کی وجہ سے۔ تو کیا یہ صورتحال گراؤنڈ پر ریفلیکٹ بھی کرتی ہے نہیں کرتی؟ اور 1.5 کھرب روپے کا فائدہ یہ ایک اپرچونٹی لاس ہے؟ کیا فائدہ ریلائز ہوا ہے؟ کس طرح سے ہوا ہے؟ اور حکومت بجٹ میں ٹیکسز کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ آج وزیر صاحب کا بیان یہ بھی آیا کہ وہ نئے ٹیکسز کے اوپر سخت نالے ہیں کہ نہیں لگنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں کہ نہ تو ٹیکسز میں کوئی کٹوتی ہو سکتی ہے ممکن نظر آتی ہے، بلکہ سپر ٹیکس اور اس طرح کے ٹیکسز کے بارے میں بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ اور کارپوریٹ سیکٹر پہ ریجٹ یا اسٹرنجنٹ میجرز جو ہیں وہ سامنے ہم آ سکتے ہیں۔ جناب کیسر شیخ صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ کیسر شیخ صاحب، آج ٹیکسز کے حوالے سے وزیر اعظم سے کوئی بات ہوئی؟ اس میں کیا کچھ پیش رفت ہوئی؟ کیا بزنس کمیونٹی اپنے تحفظات کیا رکھے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعظم صاحب کو میں نے کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ انٹریکشن کریں بزنس مین سے، اور جو نیا بجٹ بنائیں وہ پری بجٹ ایک میں نے میٹنگ رکھوائی تھی لیڈنگ انڈسٹریلسٹ اور جو ایس ایم ایز کے لوگ ہیں، تمام ہر سیکٹر کے لوگ تھے، جو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، میں نے انوائٹ کیا تھا، تقریباً 100 وہاں پہ نمائندے تھے ہر مختلف سیکٹر سے، اور بالکل بجٹ پہ بھی بات ہوئی، ٹیکسز پہ بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم کو اتنے خوش نہیں تھے کہ اس سال کا جو ریونیو ہے، جتنا ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور وہ انہوں نے ایف بی آر چیئرمین سے کہا کہ آپ نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے، مثلا ریٹینڈ انکم پہ یہ خدشہ ہے کہ ٹیکس لگے گا 7.5%، اس پہ انڈسٹریلسٹ نے اور بزنس مین نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اتنا ہائی ریٹ آف مارک اپ ہے، اس پہ ان ریٹوں پہ انڈسٹری کا چلنا، یہ خدشات کا اظہار کیا کہ ہماری انڈسٹری اس میں ڈیولپ نہیں ہو سکے گی۔ لیکن سب کا یہ رائے تھی کہ پاکستان کی جو فیوچر ہے وہ انڈسٹری پہ ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور امپورٹ کی جو سبسٹیوشن والی انڈسٹری، یہ دونوں انڈسٹریز کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ایگریکلچر کو ہمیں فروغ دینا پڑے گا، آئی ٹی کی انڈسٹری پہ خاص طور پہ توجہ دینی پڑے گی، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس پہ بھی زور دیا گیا۔ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی، تقریباً تمام لوگوں نے حصہ لیا اس ڈسکشن میں، کافی لوگوں نے، اور ہمیں بڑا اچھا لگا، اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ یہ فریکوینٹ میٹنگ رکھیں تاکہ یہ کنٹینیو رہے، اور جو ملک ہمارا جس بحران سے گزر رہا ہے اس بحران سے ہم مل جل کے آپس میں باہر نکلیں۔ جو ایکسپورٹر نے پیچھے وعدے کیے تھے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ نے درست کہا اپنے انٹرو میں کہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بہت بڑا بزنس مین نے جو ونڈ فال پرافٹ کیے ہیں، ایکسپورٹر کو ڈالر کے بڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ہوا، اور امپورٹر کو ڈالر کے بڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ یہ قیمتیں تو بڑھ گئی، عام آدمی کو اس کا نقصان پہنچا ہے، لیکن بزنس مین نے کمایا ہے، اور میں نے گزارش بھی کی بزنس مینوں سے وہاں کہ آپ سیکریفائز کریں، یہ وقت ہے کہ آپ ملک کو پریارٹی دیں، ریاست کے بارے میں سوچیں کہ ریاست کو مضبوط کس طرح ہم نے کرنا ہے، اور یہ تمام یہ بڑی ضروری بات آپ کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ، کہ ایک تو یہ تھا کہ ایپٹما لابی کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ 7.5 روپے کی جو بجلی میں سبسڈی ہے، اور یہ بھی ایسٹیمیٹ سامنے آیا کہ صرف 4 سال میں 181 ارب روپے کی سبسڈی بجلی کی مد میں صرف دی جا چکی ہے ایکسپورٹرز کو۔ تو یہ جو بات ہے کہ اگر 1.5 کھرب روپے کا فائدہ ہوا ہے ان کو، تو یہ انہوں نے پروسیڈز روک کے رکھے، اس صورت میں فائدہ ہوا کس طرح؟ یہ ان کو فائدہ ہوا ہے ڈپریسیشن سے، اور یہ تو پھر اس کا مطلب بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گئے ہیں، کیا ہوا ہے یہ کیسر شیخ صاحب؟
یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو بجلی کے ریٹ ہیں اس کو نرخ جو جب تک پورے نہیں ہوں گے, دیکھیں گیس کا فرٹیلائزر جتنی کمپنی ہیں ان کو بہت سستے داموں گیس دی جا رہی ہے, لیکن وہ فرٹیلائزر ایگریکلچر کو سستا نہیں دیتے. اس کے ساتھ ساتھ میں بہت عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت نے $3 ارب جو کہ آج کے حساب سے 87,000 کروڑ روپے بنتے ہیں, وہ 10 سال کے لیے 0% پہ چند بڑی بڑی فیملیز کو قرضہ دے دیا. وہی قرضہ 87,000 کروڑ روپے قرضہ حکومت خود لیا ہے اور اس پہ 15-16 ہزار کروڑ سال کا سود بھر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, قرضہ ان کو تو فری دے دیا اور خود قرضہ لے رہے ہیں 20% یا اس سے اوپر ریٹ پہ, جس پہ 16-17 ہزار کروڑ روپے آپ سود کی رقم بھر رہے ہیں, اور وہ عام آدمی کو ہٹ کر رہا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے اس سے, جب اس کی کاسٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. ہمارا پلاننگ کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں جو لیکیج ہو رہی ہے, میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑا, میں نے کہا سب بزنس مینوں سے اور انہوں نے میرے سے وعدہ کی ہے آج کی میٹنگ میں. میں خوشی کی بات یہ کہتا ہوں, ہر کوئی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے, کرنا پڑے گا. ادروائز ہمارا جو ہے نا, ہمارے ہاں ایس ایم ایز کو قرضہ بہت کم ملتا ہے. انڈیا میں یہ قرضہ 15%, ٹوٹل قرضے کا 15% ایس ایم ایز کو, اسمال اینڈ میڈیم اسکیل کی جو انٹرپرائز ہیں ان کو ملتا ہے. بنگلہ دیش میں ٹوٹل قرضے کا 12% ملتا ہے, اور پاکستان میں ہمارے ٹوٹل قرضے کا 7% صرف ایس ایم ایز کو ملتا ہے, اور 93% چند بڑوں کو ملتا ہے. نہ ایگریکلچر میں آپ قرض دیں گے, کولیٹرل ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, نہ آپ ایس ایم ایز کو دیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری مختلف صنعتیں جو ہے نا وہ آگے, جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے. یہ چیزوں کو تبدیل کر, میں خود بجٹ کا اس وقت پارٹ ہوں. مجھے بھی پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے اس بار. ریسنٹلی مجھے بھی بجٹ میں جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں 3 دن پہلے, تو میں گیا اسلام آباد میں, اور انہوں نے میری باتوں کو بڑے غور سے سنا, اور مجھے ایک اور بنائی ہے کمیٹی جس میں پاورٹی ایلیویشن کی, یعنی ہم پور لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی مجھے رکھا ہے. یہ پھر یہ بات کوشش کر رہے ہیں, ایسا صاحب یہ بات تو پھر طے ہے بڑی محنت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ان اٹ. یہ بات تو طے ہے کہ اس کا مطلب کہ ٹیکسز میں کٹوتی کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں نئے ٹیکسز آ سکتے ہیں, اس کا مطلب چاہے جتنا بھی وزیر اعظم اس پر غصے کا اظہار کریں, نئے ٹیکسز کی امید ہے. اس میں سپر ٹیکس, انکم ٹیکس 7.5% اور جو دیگر ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے وہ آ سکتے ہیں اس بجٹ میں. دیکھیے یہ ابھی طے تو نہیں ہوا کہ کون سا ٹیکس آنا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضرور ہے اس میں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں پہ کرپشن ہے اور جہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے ٹیکس کے, موجودہ ٹیکسز میں وصولی نہیں ہو رہی. بہت بڑا ونڈ فال پرافٹ ہوا, اور وہ سارا چنک نہ انکم ٹیکس نہ سیل ٹیکس پورا بھرا جا رہا ہے. اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. میں نے واضح کیا ہے, اور یہ وزیر اعظم صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بہتر بجٹ ہوگا, یعنی پاکستان کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے, ریاست کے لحاظ سے یہ اچھا بجٹ ہوگا. اور عام آدمی کو جو ان کی تکالیف ہیں اس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جتنی بھی کوئی فیسلٹی دے سکیں وہ دینی چاہیے. صحیح. اچھا پھر یہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے شاکنگ تھی یہ فگر کہ 133% کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, تو اسی عرصے میں تقریباً 1.5 کھرب روپے کا منافع ہوا ہے ایکسپورٹرز کو, تو یہ کیا شاکنگ تھی؟ کیونکہ ہم نے تو ڈپریسیشن کے نقصانات ہی زیادہ سنے کہ مہنگائی بڑھ گئی, یہ ہو گیا, انسرٹنٹی آ گئی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ متاثر ہو گیا. یہ بات اب سامنے کیلکولیٹ ہو کر آئی ہے کہ 1.5 کھرب روپے کا منافع یا فائدہ ہو گیا ایکسپورٹرز کو. ڈاکٹر شاہ صاحب دیکھیے, پہلے جو قیصر شیخ صاحب نے کہا ہے, صحیح معنوں میں جو فائدہ اٹھایا ہے وہ اٹھایا امپورٹرز نے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ 3 سال کا دیکھیں تو $10 ارب کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا 22 تک, اور $35 ارب کا امپورٹس میں اضافہ ہوا. تو فائدہ جنہوں نے اٹھایا امپورٹرز نے, نمبر 1. نمبر 2 فائدہ اٹھایا جن کو ایک سازش کے تحت ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا کے مارچ سے جون تک 2020 تک گرا کے سستی شرح سود پر کئی 100 ارب روپے کے قرضے دے دیے گئے, بے تحاشا قرضے دے دیے گئے. وہ ایک سازش تھی, وہ فائدہ اس وجہ سے اٹھایا گیا, اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. تیسرا فائدہ اٹھایا بینکوں نے, اور چوتھا فائدہ اٹھایا سٹے بازوں نے, اسمگلرز نے, اور ہنڈی حوالے کا کاروبار کرنے والوں نے. یہ بات تو آپ تسلیم کر لیں. دوسری بات جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہم حقائق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے, ہوا میں باتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں. اب میں آپ کو 2 فگر دینا چاہتا ہوں.
2014 میں آپ چلے جائیے، $1 جو تھا 98 روپیز کا تھا، یعنی 100 روپے سے کم، آج 285 روپے کا 3 گنا ہو گیا۔ 2014 میں میرے ملک کی ایکسپورٹ تھی جو ہے $25 ارب، اس سال ہوں گی $27 ارب، $2 ارب کا اضافہ 14 کے مقابلے میں، اور وہ جو ہے بے تحاشا انسینٹیوز دے دیے گئے، اور روپے کی قدر 98 سے 285 پر آ گئی۔ منفی شرح سود، منفی گروتھ ہونے والی ہے اس سال۔ نمبر 1، مہنگائی اس وقت 35.4%، 36.4% ہے۔ جو چیز مسلم لیگ نون نہیں بتا رہی، IMF کی رپورٹیں پڑھ لیں، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ محنت نہیں کر رہے۔ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں، میں نے آپ کو 22 کی فگر دی تھی۔ سازش یہ ہوئی تھی پاکستان میں کہ مارچ سے جون 2020 میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 12.7% سے کر کے 7% پر لایا گیا۔ یہ پاسبل نہیں تھا، اور اس کے لیے IMF کے پروگرام کو سسپینڈ کیا گیا کہ لمبی مدت تک کہ وہ اعتراض نہ کر سکیں، اور 2022 میں $80 ارب کی امپورٹس کر کے، بے تحاشا امپورٹس کر کے، کوئی جو ہے $24 ارب کا اضافہ امپورٹس میں کر دیا ایک سال میں، اور $17 ارب کا ایکسپورٹ میں کر دیا۔ تو IMF، میری بات چھوڑ دیں، IMF نے کہا کہ 2022 میں جو پالیسیاں اپنائی گئیں، اکوموڈیٹی پالیسیز، اس کی وجہ سے ریزروز گرے، بجٹ خسارہ بڑھا، افراط زر بڑھا، اور جو معیشت کی شرح تھی وہ ناپائیدار تھی۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو 2021 میں 2020 میں بھی یہ کر کے چلے گئے ہیں، اس کے اثرات 2023 میں بھی رہیں گے، 2024 میں بھی رہیں گے، اور 2025 میں بھی رہیں گے۔ اب یہ باتیں کرنا کہ یہ بہتری ہو جائے گی، نہیں ہوگی، فار گاڈ سیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز، ایک سوال، کیونکہ ایک طرف 1.5 ارب روپے کا یہ اگر فائدہ ایکسپورٹرز کی بات پہ پہلے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 181 ارب روپے 4 سال میں بجلی کی سبسڈی، اور اس کے ساتھ $3 ارب کے قرضے جو کہ تقریباً مفت میں، تو یہ سب ملا کر تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص طبقے کو، ایک اشرافیہ کو، کس مخصوص ایک جو طبقہ تھا اس نے تو بے پناہ فائدہ اٹھایا پچھلے 4 سال کے عرصے کے دوران، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ انڈسٹری کولیپس سے قریب ہے، یہ اشتہارات بھی دیتے رہے کہ بجلی کی سبسڈی واپس لی گئی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی، تالے پڑ جائیں گے، اتنی ملز بند ہو جائیں گی۔ تو یہ تو چاروں طرف سے جسے کہا جائے کہ چاروں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں والی صورتحال تھی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ قوم کو جب تک صحیح بات نہیں بتائیں گے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مارچ سے جون تک جو ڈسکاؤنٹ ریٹ گرایا گیا تھا، رضا باقر نے، جس کی تعیناتی پراسرار طریقے سے ہوئی تھی، جس کی یہ تحقیقات کیوں نہیں کر رہے، کس نے کرائی تھی، اور جس طریقے سے شوکت ترین نے، اور اس سے پہلے جو ہے جو حافظ شیخ نے جس طریقے سے پالیسیاں بنا کے منفی جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے قرضے دلا دیے، 0 شرح سود پہ دلا دیے، بے تحاشا امپورٹس کر دی، تو معیشت تو تباہ ہو گئی نا۔ اب اس کو ٹھیک کرنا آپ کے خیال سے کوئی آسان کام ہوگا؟ جبکہ یہ کوalition گورنمنٹ ہے، یہ کوئی اقدامات اٹھا نہیں سکتی، اس لیے کہ 9 پارٹیوں کا مجموعہ ہے، ٹائم ان کے پاس مختصر ہے، آئینی جو ہے ان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف جو ہے دھمکیاں ہیں، تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آج قیصر شیخ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر میں آپ کو اگر یاد دلا دوں کہ کبھی کسی وقت جا کے کسی وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا 1993 میں بھی یہی باتیں نہیں کی گئی تھی؟ آپ نکال لیجیے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، بدقسمتی سے ہمارے یہاں سفارشات دی جاتی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب بار بار ایکسپورٹرز کو جو دے دیا، اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے، اس سے ان کا فائدہ روپے کی قدر سے نہیں ہوا، یہ غلط بات کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دیوا سستی شرح سود پہ قرضے دے کے، بے تحاشا امپورٹس کر کے، وہ امپورٹرز کو میں کہہ رہا ہوں دیا ہے۔ آپ بینکوں کو دیکھ لیجیے، اس سال 3 مہینے کے اندر ان کے منافع میں اضافہ ہوا ہے 41 ارب کا۔ ارے بھائی، جب مجھے یہ بتائیے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، جب میرے ملک میں افراط زر 36.4% ہوگی تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کیسے کم ہو جائے؟ مجھے ذرا کچھ سمجھا تو دیں۔ 36.4 مہنگائی ہے، آپ کا افراط زر جو ہے وہ اس وقت بتا دیا میں نے آپ کو، آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 21 ہے، تو 15 منفی ہے، 15% منفی کیسے ہوگا؟ تو اگر ان کو مراعات دیتے ہیں جو ڈپازیٹر ہیں، ان کو کیا دوزخ میں ڈال لیں گے آپ؟ یہ پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ تبدیل اگر نہیں کریں گے، یہ لیپا پوتی سے نہیں ہونے والی ہے۔ ایکسپورٹر اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو اللہ کا شکر کریں، انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن کیا جائز طریقے سے اٹھایا ہے؟ سازش کے تحت اٹھایا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے اٹھایا ہے؟ پاکستان کو آپ نے درست کہا ڈاکٹر صاحب کہ رضا باقر اور تمام معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن قیصر شیخ صاحب، آج IMF کے حوالے سے گفتگو کیا ہوئی؟ ہم نے دیکھا وزیر صاحب نے جو سامنے ہمارے ٹاک آئی، اس
اس میں تو انہوں نے بتایا کہ ہم تمام چیزیں وہی جو سردار صاحب بات کہتے ہیں کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ہمیں جواب نہیں یا مثبت پیش رفت نہیں ہے. ویسے آپ کی ملاقات میں یا جو کمیونٹی تھی وہ کتنی کنسرن تھی IMF کو لے کر، اور یہ آپ لوگ سمجھ سکے کہ کوئی حکومت کے پاس آلٹرنیٹ پلان ہے، یعنی آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے آفٹر 30 جون؟ کیونکہ IMF کا یہ پروگرام تو اینڈ ہو جائے گا 30 جون کو، اور اس کا فی الحال کوئی ریوائول کا چانس بھی نظر نہیں آ رہا. شیخ صاحب فی الحال تو یہ جون کو کہ بجٹ 9 تاریخ کو آنے والا ہے، اور اس سے پہلے تو ابھی فوری طور پہ IMF کی آج کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ یہ بزنس مین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے IMF کی کنڈیشنلٹی جو ان کی ہے، پری کنڈیشنز ان کی ہے، وہ میٹ کرنا مشکل ہے. اور اس وقت تو زور اس پہ ہے کہ کس طرح یہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم اس طبقے پہ ڈالا جائے جو عام طبقہ ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن متفق نہیں ہوں کہ ایکسپورٹر نے بھی بہت بڑا کمایا ہے. میں خود ایکسپورٹر بھی ہوں اور امپورٹر بھی ہوں، دونوں طبقوں نے، اور انڈسٹری والوں نے بھی اور ٹریڈر نے بھی، کیونکہ ونڈ فال پرافٹ ہوئے نا. روپی ٹرم میں تو فائدہ ہوا ہے، ہاں البتہ کہ وہ ڈالر ہی بڑھ گیا ہے. اگر اس کو ڈالر ٹرم میں دیکھیں یا اس کو سونے سے لنک کریں تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن روپی ٹرم میں بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس کا ان کو پراپر ٹیکس بھرنا چاہیے. ہم ٹیکس جو ہے نا بزنس کمیونٹی مل جل کے، یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ مل جل کے آپس میں کم ٹیکس پے کر رہے ہیں. اور جب تک ہم اپنے ملک کو زیادہ ریونیو نہیں دیں گے ہم خرچے نہیں کر سکیں گے نا. اخراجات بڑھ رہے ہیں، ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ معاملات کو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انٹریکشن نہیں ہے. جی ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں، اور آج کی میٹنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ یہ بڑے عرصے بعد ہوا ہے، اور بڑے ہی مطلب مختلف ڈائیورسیفائڈ فیلڈ کے لوگ آج موجود تھے. اور آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ان سب کو موقع ملا، اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو خود ڈائریکٹلی پتہ لگا کہ بزنس مین کا خیالات کیا ہیں. انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ہے. اچھا کیسے دو باتیں اور بھی بتائے گا کہ IMF پروگرام سے لنک تو نہیں، لیکن پھر بھی ایک ونڈ فال کا بینکس پہ بھی ٹیکس کی بات سردار صاحب نے کی تھی. آپ کی کمیٹی نے تحقیقات بھی کی تھی، معاملات اسٹیٹ بینک نے رپورٹ بھی آئی تھی، وہ رپورٹ فائنانس ڈویژن میں گئی تھی، پھر نام کچھ سامنے، اس کے بعد تفصیلات مزید آئی نہیں کہ ایکشن کیا ہونا ہے. ونڈ فال ٹیکس بینکس پہ بھی لگنا تھا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بینکس نے کتنا منافع کمایا ہے. آپ بجٹ کی کمیٹی میں ہیں، مجھے بتائیں کیا ونڈ فال گین ٹیکس کارپوریٹ سیکٹر پہ مجموعی طور پر لگے گا، صرف ایکسپورٹرز پہ لگے گا، بینکس پہ بھی لگے گا؟ کیا اس وقت زیر غور کیا آپشنز ہیں اس بارے میں؟ کیسا صاحب؟ دیکھیے ابھی کوئی چیز طے نہیں ہے، لیکن بینکوں نے تو غیر ضروری طور پہ کمایا ہے، اور حکومت اس لیے خوش تھی کہ حکومت کو اس سے انکم ٹیکس ملتا تھا، لیکن اس سے مہنگائی ہوئی ہے، اس سے نقصانات ہوئے ہیں. بینکوں کو کھلی چھٹی ملی رہی ہے تھرو آؤٹ. ہم تو بار بار کہتے رہے، اور ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پوچھنے کے باوجود کہ کن لوگوں کو آپ نے $3 ارب دیے ہیں، اور کن لوگوں کو جو بینکوں نے یہ جو کچھ کیا ہے ان کے اوپر کیا پینلٹی لگ رہی ہے یا کیا ان کے اوپر ہے. تو اس طرح تو ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. بینکوں نے تو کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نامز نہیں ہے ان کے. اس طرح تو کوئی فلورش نہیں ہو سکتی پاکستان میں انڈسٹری یا ٹریڈ. بینک کو صرف حکومت اس لیے خوش ہے کہ اس پہ ہائی ریٹ آف ٹیکس ہے، اور ٹیکس کافی اس سے وصول ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیکس ان نیسیسری ہے نا. آپ فرٹیلائزر پہ میں نے آپ سے کہا کہ فرٹیلائزر کو جس ریٹ پہ گیس مل رہی ہے، جو سبسڈی ہے وہ ایگریکلچر والے کو تو نہیں اس کا بینیفٹ مل رہا. تو یہ پاس آن ہونا چاہیے. یہ جو بینیفٹس ہیں نا، جیسے مہنگائی پاس آن ہوئی ہے، اتنا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے اتنے 30% کے لگ بھگ انفلیشن ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، تو اس سے عام آدمی تو جس کی تنخواہ فکس ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا بہت زیادہ. صحیح، تو امید کرتے ہیں کہ جب تک انٹریکشن زیادہ ہوگا، انٹریکشن بھی زیادہ ہو، اور جو یہ ڈسٹورشنز ہیں، یہ ڈسٹورشنز بھی جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں یہ بھی دور ہوں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، ڈاکٹر شاہین صدیقی صاحب کا، دونوں نے جوائن کیا اور اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں آگاہ کیا پاکستان کے معاشی چیلنجز اور جو 1.5 خرب کی فگر آئی اس کے اوپر ایکسپورٹرز. اور آج ملاقات ایکسپورٹر سے جو ہوئی اس پر بھی گفتگو ہوئی، مختلف انڈسٹریز سے بھی ہوئی ملاقات، اس پر بات ہوئی. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہے گا. اب تک میں بہت خیر.